اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الاستئذان والآداب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اور باب ما جاء فی کراہیت رد الطیب کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 289 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی کراہیت رد الطیب، یہ باب خوشبو کو رد کرنے کے کراہیت کے بیان میں ہے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت عن سمامة بن عبد الله قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی عبد الرحمن بن مہدی سے، انہوں نے روایت کی عزرة بن ثابت سے، انہوں نے سمامة بن عبد اللہ سے. سمامہ نے فرمایا کان انس لا يرد الطیبہ، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کبھی خوشبو کو رد نہیں کرتے تھے. وقال انس، اور انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يرد طیبا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی خوشبو کو رد نہیں فرماتے تھے. وفی الباب عن ابی ہریرہ ھذا حدیث حسن صحیح، اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مروی ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن ابی فدیک عن عبد اللہ ابن مسلم عن ابیہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی ابن ابی فدیک سے، انہوں نے عبداللہ ابن مسلم سے، یہ اپنے والد مسلم سے نقل کرتے ہیں. اور مسلم نے روایت کی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدہن واللبن. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزوں کو رد کرنا مناسب نہیں، الوسائد تکیہ، والدہن خوشبو، واللبن اور دودھ. ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے. وعبداللہ ابن مسلم و ابن جندب وہو مدینی، یہ ابن جندب ہے یعنی جندب کے بیٹے اور وہ مدینی ہیں. وبہ قال حدثنا محمد بن خلیفہ وعمر بن علی قال حدثنا یزید بن زریع عن حجاج الصواف عن حنان عن ابی عثمان النہدی قال، ہمیں روایت کی محمد بن خلیفہ نے اور عمر بن علی نے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی یزید بن زریع نے، انہوں نے حجاج الصواب سے، انہوں نے حنان سے، انہوں نے ابو عثمان النہدی سے. ابو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعطی احدکم الریحان فلا يرده فانه خرج من الجنت. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو کوئی خوشبو دی جائے تو اسے رد نہ کرے، کیونکہ وہ جنت سے نکلی ہیں. ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے. ولا نعرف لحنان غیر ھذا الحدیث، اور ہم حنان کے لیے اس روایت کے علاوہ کوئی اور روایت نہیں جانتے. وہ ابو عثمان النہدی، یہ جو راوی ہے اسمہ عبد الرحمن ابن مل، ان کا نام عبد الرحمن ابن مل ہے. وقد ادرک زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یرہ ولم یسمع منہ، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھا، لیکن نہ آپ علیہ السلام کی زیارت کی تھی اور نہ آپ علیہ السلام سے ان کو سماعت نصیب ہوئی ہیں. جی عزیز طلباء کرام،
جب کسی انسان کو کوئی خوشبو پیش کی جائے تو اسے قبول کرنا چاہیے اور اس کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود خوشبو بہت پسند تھی اور اسے استعمال بھی فرماتے تھے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام اس بات کی بھی تلقین فرماتے تھے کہ جو خوشبو ملے اسے رد نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ جنت سے آتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ وہ خوشبو ہے جو انسان خریدتا ہے اور اس کے ہاتھ کے نیچے ہے، یعنی اس کو خریدنا وہ برداشت کر سکتا ہے۔ لہٰذا مہنگی قسم کی خوشبو جیسے عود، شمامہ، عود ہندی، مسک، اس قسم کی جو خوشبوئیں ہیں جو بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہیں وہ اس حدیث میں داخل نہیں، اس کو رد کیا جا سکتا ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی کراہیت مباشرت الرجل والمرأة المرأة، یہ باب اس بیان میں ہے کہ مرد اور عورتوں کا آپس میں برہنہ جسم کر کے ملنا مکروہ ہے۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن شقیق ابن سلمۃ عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے ابو معاویہ سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے شقیق ابن سلمہ سے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تباشر المرأة والمرأة حتى تصفها لزوجها كأنه ينظر إليها۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی عورت اپنا برہنہ جسم کسی دوسری عورت کے برہنہ جسم سے نہ لگائے، یا ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ یوں ملاقات نہ کرے کہ پھر وہ شوہر کے سامنے جب دوسری عورت کا پورا حال، اس کا نقشہ بیان کرے تو شوہر کو بھی اس طرح بیان نہ کرے گویا کہ جیسے وہ اس عورت کو دیکھ رہا ہو۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا زيد بن حباب قال اخبرني الضحاك بن عثمان قال اخبرني زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابيه قال، ہمیں روایت کی عبداللہ ابن ابو زیاد نے، انہوں نے روایت کی زید بن حباب سے، انہوں نے روایت کی ضحاک بن عثمان سے، انہوں نے زید بن اسلم سے، انہوں نے عبد الرحمن سے، اور یہ اپنے والد ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا تنظر المرأة الى عورت المرأة۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مرد کسی دوسرے مرد کی سطر کی طرف نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کے سطر کی طرف نہ دیکھے۔ ولا يفزي الرجل الى الرجل في الثوب الواحد ولا تفزي المرأة الى المرأة في الثوب الواحد، دو مرد برہنہ ہو کر ایک چادر میں نہ لپٹے اور نہ دو برہنہ عورتیں ایک کپڑے میں جمع ہو۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے دو روایات بیان فرمائی۔ یہ روایات اس بارے میں ہے کہ کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے سامنے کسی دوسری عورت کے جسم کا اس انداز میں تذکرہ نہ کرے، اس کی حالت کو بیان نہ کرے کہ گویا کہ اس کا شوہر اسے دیکھ رہا ہو۔ ایک عورت جب دوسری عورت کے ساتھ برہنہ جسم ملے گی، اس کو دیکھے گی اور پھر اس کا حسن، اس کا جمال کو اور اس کے بدنی خد و خال کو جب وہ اپنے شوہر کے سامنے بیان کرے گی تو یہ فعل انتہائی برا اور قبیح فعل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ ایک طرح کی بے پردگی ہے اور اس میں بہکنے اور بٹکنے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔
اس میں جو ممانعت آئی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام، ممانعت کا یہ حکم اس مصلحت اور اندیشے کی وجہ سے ہے کہ بسا اوقات ایک غیر عورت کی پرکشش اوصاف کا سن کر اس کا شوہر اس عورت کی محبت اور اس کے فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، پھر معاملہ وہیں سے ایک سنگین رخ اختیار کر جاتا ہے اور بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کی اپنی بیوی جس نے اس عورت کے اوصاف اس کو بیان کیے تھے اس کو بھی طلاق دینے کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور اگر طلاق کا وقوع نہ بھی ہو تو بھی یہ آزمائش کیا کم ہوتی ہے کہ بیوی کوئی اور ہے اور اس کے دل و دماغ پر کوئی اور حاوی ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت سارے گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ پھر آگے روایت میں جو تذکرہ ہوا کہ دو مرد برہنہ نہ ملے، ایک کپڑے میں جمع نہ ہو، ایک ساتھ ایک بستر میں نہ لیٹے، اور اسی طرح دو عورتیں یہ بھی اس طرح نہ کرے کہ بالکل برہنہ ہو کر ایک ساتھ ایک کپڑے میں جمع ہو جائے، یہ ممنوع ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی حفظ العورت، یہ باب سطر کی حفاظت کے بیان میں ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا معاذ بن معاذ ويزيد بن هارون قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر۔ ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے معاذ بن معاذ سے اور یزید بن ہارون سے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی بہز بن حکیم نے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس سے سطر چھپائے اور کس سے چھوڑے، یعنی کس سے نہ چھپائے؟ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے۔ قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے سطر کو اپنی بیوی اور باندی کے علاوہ ہر ایک سے چھپاؤ۔ قال قلت یا رسول اللہ اذا كان القوم بعضهم في بعض، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ آپس میں ملے جلے ہوں تو؟ قال ان استطعت الا يراها احد فلا ترينها، اگر تجھ سے ہو سکے کہ تیری شرمگاہ کوئی بھی شخص نہ دیکھے تو ہرگز کسی کو یہ نہ دکھلا۔ قال قلت یا نبی اللہ اذا كان احدنا خالیا، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم میں سے کوئی اکیلا ہو؟ قال فاللہ احق ان یستحیا منہ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ لوگ اس سے شرم و حیا کرے، یعنی تنہائی میں بھی برہنہ نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ کپڑا اپنے اوپر ڈال کر اپنا سطر اور ڈھانپنا چاہیے، اللہ جل شانہ سے بھی شرم و حیا کرنی چاہیے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس روایت کی تفصیل اور تشریح ما قبل میں گزر چکی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف جی۔ باب ما جاء ان الفخذ عورت، یہ باب اس بیان میں ہے کہ ران سطر میں داخل ہے۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي النصر مولى عمر بن عبيد الله عن زرعة بن مسلم ابن جرهد الاسلمي عن جده جرهد قال، ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے ابو النصر عمر ابن عبید اللہ کے آزاد کردہ سے، انہوں نے زرعہ ابن مسلم ابن جرہد الاسلمی سے، انہوں نے ان کے دادا جرہد سے، انہوں نے فرمایا مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجرہد فی المسجد وقد انکشف فخذہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ان کے پاس، جرہد یعنی ان کے پاس سے گزرے جبکہ ان کی ران کھلی ہوئی تھی۔ قال ان الفخذ عورت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ران سطر میں داخل ہے۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ ما ارا اسنادہ بمتصل، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ اس کی سند متصل ہے، یعنی اس کی سند متصل نہیں، منقطع ہے۔ وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال
قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابی الزناد قال اخبرنی ابن جرہد عن ابیہ. ہمیں روایت کی حسن بن علی الخلال نے، انہوں نے عبد الرزاق سے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے ابو الزناد سے. ابو الزناد نے کہا مجھے خبر دی جرہد کے بیٹے نے، یہ اپنے والد جرہد سے نقل کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر به وهو کاشف عن فخذه فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم غط فخذك فإنها من العورى، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے جبکہ وہ اپنی ران کولے ہوئے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی ران کو ڈانپ لو کیونکہ وہ سطر میں داخل ہے. ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی. وبه قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جرهد الأسلمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة. ہمیں روایت کی واصل بن عبد الأعلى نے، انہوں نے یحییٰ ابن آدم سے، انہوں نے حسن ابن صالح سے، انہوں نے عبداللہ ابن محمد ابن عقیل سے، عبداللہ ابن محمد ابن عقیل سے، انہوں نے عبداللہ ابن جرہد الاسلمی سے، انہوں نے والد سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ران سطر میں داخل ہے. ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن غریب ہے اس طریق سے. وبه قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة. ہمیں روایت کی واصل ابن عبد الأعلى کوفی نے، انہوں نے یحییٰ ابن آدم سے، انہوں نے اسرائیل سے، انہوں نے ابو یحییٰ سے، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفخذ عورت، ران سطر میں داخل ہے. وفی الباب عن علی و محمد بن عبداللہ بن جحش ولعبداللہ بن جحش صحبت ولابنہ محمد صحبت. اس باب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہما سے روایات مروی ہے. عبداللہ بن جحش معروف صحابی ہے اور ان کے بیٹے محمد یہ بھی صحابی ہیں. جی عزیز طلباء کرام، اس باب میں ہم نے پڑھا کہ ران یہ سطر میں داخل ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ ران سطر میں داخل ہے، یہ ان کا مسلک ہے. لہذا ران کو بھی اپنی بیوی اور باندی کے علاوہ کسی اور انسان کے سامنے کھولنا ناجائز اور حرام ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کھیل، کبڈی، فٹ بال، ہاکی اور اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے ہیں، یا کئی قسم کی ورزشیں ہوتی ہیں جو اتنے مختصر لباس میں ہوتی ہے کہ ان کی رانیں نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ گناہ کبیرہ ہے. ایسا لباس ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. اس لیے انسان کو اپنے لباس کے اوپر بھی خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ چاہے وہ ورزش کر رہا ہو، وہ دوڑنے جا رہا ہو، وہ کھیل کود میں مصروف ہو، تو اس کا لباس ایسا نہ ہو جو دوسرے کو دعوت نظارہ دے رہا ہو، جس سے دوسرے بھی گناہ گار ہوں گے اور یہ ان کے گناہ گار ہونے کا سبب بنے گا. اس وجہ سے سب کو گناہ ہوگا، تو اس سے بچنا چاہیے. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.